یسوع مسیح کے نام میں سب کو سلام، یسوع مسیح کے نام میں سب کو سلام۔ کو برکت دے۔ پالوس رسول جب کلیسیا سے بات کرتا ہے، افسیوں کی کلیسیا کے ساتھ، اس کے پہلے باب کے اندر جب وہ بات شروع کرتا ہے، کچھ جگانا چاہتا ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ اگر ہم پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنے پہچان کی حکمت دے۔ ہمارا جلال کا بادشاہ جس کی رانت پشاک پر لکھا ہے، خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، جو پانی پر اختیار رکھتا ہے، طوفانوں کے رخ بدل دیتا ہے، جس کے کہنے سے اندھے آنکھیں لڑتے چلتے، جس کے کہنے سے لازر موت کے بندھن توڑ کر باہر نکل آتا ہے، کہتا ہے میں دعا مانگتا ہوں، میں دعا مانگتا ہوں تمہیں وہ حکمت عطا کرے، اور آگے لکھا ہے تمہیں مکاشفہ عطا کرے، لکھا ہے، اور حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے تاکہ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائے، تاکہ تم جانو تم مرغیاں ہرگز نہیں ہو، تم اختیار کے لوگ ہو۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہے، اس نے کہا میں تم کو اختیار دیتا ہوں، تم کو، جن کا فدیہ دیا گیا ہے، جن کے لیے لہو بہایا گیا ہے، جن کو اس نے خون سے خریدا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیج پر بیٹھا ہوا شخص خون سے خریدا ہے، اس کو اختیار ملا ہے۔ وہاں کوئی نہیں لکھا کہ میں پاسٹر کو اختیار دیتا ہوں، میں اس کو دیتا ہوں، میں اس کو دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے تم کو، میری ہر ایک بہن کو، ہر ایک بھائی کو، جو چیئر پر بیٹھا ہے، جو پیچھے کھڑا ہے، ہر ایک کو اختیار دیتا ہوں۔ کیا کر؟ سانپوں کو اور بچھوؤں کو کچل اور اس کی ساری قوت پر غالب آ جا۔ اختیار والے لوگ ہیں آپ بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اگر مرغیوں کے اندر آپ پھنس گئے ہیں تو آپ کی آج میں قوت کو جگانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا، مر گیا، بھیک مانگتا تھا، سنیے بھیک مانگتا تھا، اور 3 دن تو وہ بھیک مانگنے نہ آیا۔ لوگوں نے کہا دیکھیں تو کیا ہوا۔ اس کی کوٹری کے اندر گئے، اور جب اس کی تلاشی لی گئی، اس کی پاکٹ کے اندر سے 3 لاکھ روپیہ نکلا۔ جب مزید تلاشی لی گئی، اس کے گھر کے اندر سے وہ ڈاکومنٹ نکلے، وہ 2 گھروں کا مالک تھا جس کو اسے کرایہ آتا تھا۔ جب مزید تلاشی لی گئی، اس کے بینک بیلنس کے اندر 20 لاکھ روپیہ تھا۔ لیکن جب اس کا میڈیکل ہوا تو پتہ لگا ساری عمر کچڑ سے، کچرا دان سے اس نے کھانا کھایا، بسیدہ کپڑوں میں رہتا تھا، اور سردی لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اسے ہلاک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی پاکٹ میں 3 لاکھ تھا، اچھا کھانا کھا سکتا تھا، نہیں کھایا، مر گیا۔ 3 لاکھ تھا پاکٹ کے اندر، اچھے سے اچھے برانڈ کا پینٹ کوٹ پہن سکتا تھا، اچھے گھر میں رہ سکتا تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ مر گیا۔ اس لیے کلام خدا کے اندر ہوسیہ نبی کی معرفت 4 باب اس کی 6 آیت میں خدا فرماتے ہیں کہ میرے لوگ عدم معرفت کیا ہے؟ میرے لوگ اس کلام کی واقفیت نہیں رکھتے، اس کلام کو جانتے نہیں ہیں۔ اس کلام کو جاننے کے نا سبب سے ہوسیہ نبی سے خدا کہتا ہے وہ ہلاک ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں ہلاک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خدا نے آپ کو فدیہ دے کے خریدا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میرا گناہ میرے سامنے کھڑا ہے تو آپ غلط سمجھتے ہیں۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہے اس نے صلیب پر ان دستاویزوں کو جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا۔ اب گناہ مسئلہ ہرگز نہیں ہے، گناہ مسئلہ نہیں ہے، گناہ کا فدیہ میرے یسوع مسیح نے دے ڈالا ہے۔ مسئلہ آپ کا ہے، مسئلہ میرے یہاں بیٹھی ہوئی بہنوں کا ہے، جو مانگتی ہیں ملتا نہیں ہے، روتی ہیں چلاتی ہیں آتا نہیں ہے، کیونکہ
کہ کلام کے اندر لکھا ہے تم مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں کہ تمہیں مانگنا، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا یار. خدا بند دے دے، خدا بند دے دے، میں رو رہی ہوں. خدا سنتا ہی نہیں، تو دید ہے. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہم رونے کے لیے ہرگز پیدا نہیں ہوئے. ہم اس شہزادے کے جو بادشاہوں کے بادشاہ کے شہزادے اور شہزادی ہیں. ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم شاہی کانوں کا فرقہ، ہم میراث کے مالک. ہمارا خدا زندہ خدا، وہ کہاں ہے تیرا زندہ خدا؟ مٹی تیری نہیں بھرتی، پوری تیری نہیں پڑتی، قرض تیرا نہیں جاتا اور روتا تو ہرگز رہتا ہے. کہاں ہے تیرا زندہ خدا؟ اور مجھے بھی تو دکھا، کہاں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ کو استعمال کرنا نہیں آتا؟ میں سکھانا چاہتا ہوں، خدا کہتا ہے میرے لوگ اس لیے مرتے ہیں کہ اپنی طاقت نہیں جانتے ہیں. خدا کلام ہمیں سکھاتا ہے. خدا خاتم کہتا ہے میرا بھائی جو بدرو کے اندر تھا، بیمار تھا، میں نے بڑی دعائیں کی، میں نے بڑے روزے رکھے، میں نے کہا خداوند میرے بھائی کو ٹھیک کر دے. خدا نے کہا آ میں تجھے سکھاتا ہوں کیسے بھائی ٹھیک ہوگا. آئیے آج میں آپ کو سکھاتا ہوں کیسے مٹی بھرے گی، کیسے پیسے کو برکت ملے گی، کیسے جان چھوٹے گی، کیسے میرا خدا میرے ساتھ کام کرے گا. اس نے کہا آج تو اتنے روزے رکھتا ہے، اتنا تو روتا ہے، آ میں تجھے سکھاتا ہوں کہ کیسے تیرا بھائی آزاد ہوگا. آئیے میرے ساتھ سیکھیے کیسے آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا بدرو سے آزاد ہوگا، کیسے آپ کی مٹی پانی سے آپ کا برکت ہوگا، کیسے بھرنا شروع کر دے گی. آئیے اس نے کہا کہتا جیسا ہی یسوع مسیح میرے سامنے آیا میں کھڑا ہو گیا تاکہ یسوع سے سیکھوں جیسے آج ہم سیکھنے لگے ہیں. کہتا میں سیکھنے کے لیے کھڑا ہوا، جیسے ہی یسوع نے بولنا شروع کیا درمیان میں بدرو آ گئی. اب میں یسوع کو دیکھوں کبھی بدرو کو دیکھوں، یسوع بولتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے. جیسے خدا کا خادم یہاں کلام سناتا جاتا ہے، سناتا جاتا ہے، لیکن کوئی بدرو آ کر کان کو پکڑ لیتی ہے. خدا کلام شروع ہوتا ہے ذرا ٹیڑے چکوں کروں کروں مشکل اندر یا چھاٹ بھی دے جان یاروں اسی اور کوئی کام نہیں کرنے. کہنا جب میں یسوع کی طرف دیکھوں بدرو درمیان میں آگے. دوسرا تسنیکی اور اس کے دوسرے باب کے اندر چوتھی آیت میں لکھا ہے، اگر میں حوالہ صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ابلیس جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، وہ خدا کے لوگوں کے خدا کے گھر میں بیٹھ کر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. وہ سننے نہیں دیتا. اس نے کہا میں تجھے سکھاتا ہوں، آئیے سیکھیے. اس نے کہا کہتا میں نے کہا خداوند دیکھ بدرو مجھے تنگ کر رہی ہے، اسے جھڑک. خدا نے کہا کچھ نہیں کہا. کہتا میں بڑا حیران ہوا. کہتا مجھے غصہ ہے. میں نے کہا گندی بدرو تو یسوع اور میرے درمیان تو کھڑی ہے، دیکھ میں یسوع مسیح کے نام سے تیری ساری قوت کو مسمار کرتا، تیری قوت کو یسوع کے نام سے ہلتا، میرے درمیان سے نکل جا. اور کہتا اسی گھڑی وہ بدرو ہمارے درمیان سے نکل گیا. کہتا میں بڑا حیران ہے، میں یسوع مسیح گالتے دس میں ہوں. انہوں نے کہا کی اب میں چڑکیا تے نکل گئی، تو کون چڑکیا؟ یسوع مسیح نے کہا آ میں تجھے سکھاتا ہوں. دیکھ میں نے زمین پر کر کے دکھایا، کیا میں نے مردے زندہ نہیں کی؟ اس نے کہا ہاں کیے. کیا میں نے روٹی کو نہیں بڑھایا؟ اس نے کہا ہاں بڑھایا. کہتا کیا میں نے معجزات اتنے بڑے بڑے کیے؟ کہتا خداوند تو نے واقعی کیے. کیا تجھے یاد نہیں؟ اگر تو مجھ پر ایمان رکھے گا، اگر تو مجھ پر لائق محبت کرے گا، تو کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تو مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا؟ اب تیری باری ہے، تو باندھے گا میں آسمان پر باندھ دوں گا، تو کھولے گا میں آسمان پر کھولوں گا. آ بھر کے باندھتے یہ بند جائے گی، کھول دے یہ میں سے کھول دوں گا. آئیے میں دعوت دیتا ہوں آپ کو. میرے یسوع نے کہا کہ میں تجھے اختیار دیا ہے، میں نے اپنی ہر ایک بیٹی کو اختیار دیا ہے.
میرے پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی بھی لہو سے خریدے ہوئے ہیں, میری پیچھے بیٹھی ہوئی بہنیں لہو سے خریدی ہوئی ہیں, آپ سب خریدے ہوئے ہیں. اکھابوں کی مند اپنے پروں کو کھول کر تو دیکھیے, ادھر اختیار کو استعمال تو کیجئے. اس نے کہا میں کیا, بدرو کہتی پھر آ گیا ہے, میں کیا وے ہوں میں اور طریقے نہ آیا ہی. اس نے کہا بھائی نہیں چھوڑ سکتا. اور نے کیا اب میں وہ بادشاہ بن گیا ہوں, اس زندہ خدا کا نام لیا ہے. اس نے مجھے کہا ہے کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خدا ہے, وہ میرے اندر ہے, اب میں بھی بادشاہ ہوں. اے کندی بدرو, میں تجھے تیرے سارے گناہوں کو ڈھا کر, تیری ساری قوت کو مسمار کر کے اپنے بھائی کی آزادی کا اعلان کرتا ہوں. اس بادشاہ کی طرح جس کے منہ سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ قانون ہے. میں نے کہہ دیا, میرے باپ نے مجھے اختیار دیا, تو نہ میرے باپ کو ڈانٹ سکتی ہے نہ اس کے آگے کھڑی ہو سکتی ہے. لیکن میں بھی اسی کا بیٹا, اسی اختیار سے تیری طاقت کو, تیرے اختیار کو میں یسوع مسیح کے نام سے کینسل کرتا اور تجھے حکم دیتا ہوں میرے بھائی کو آزاد کر دے. سنیے سنیے آگے سنیے. کہتا میں کہتی نہیں ہوئے گا نہیں ہوئے گا. میں نے کہا میں نے اختیار سے کہہ دیا, تو کہہ تجھے ماننا پڑے گا. میں اپنے گھر آ گیا, پھر رویا نہیں کبھی, آنسو نہیں بہائے, کیونکہ میں جان گیا میرا باپ یہودا کا ببر, اور ببر کے بچے ببر ہوتے ہیں. وہ اکھابوں کی مانند زور دیتا ہے, میں اکھاب کا بچہ, میں زور آور. کہتا 7 دن کے بعد نہ صرف میرے بھائی نے بپتسمہ لیا بلکہ خدمت کے لیے چرچ کے اندر بھی آ گیا. ہلیلویا. آئیے میں آپ کی زندگی کے اندر اس بات رکھنا چاہتا ہوں, اختیار کسی قوم کے پاس نہیں ہے. ایسا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. اختیار اس کے پاس ہے جس کا فدیہ دیا گیا, جس کے لیے لہو بہایا گیا, جس کو خریدا گیا, اور وہ صرف دنیا کے اندر آپ ہیں, آپ ہیں. اس اختیار کے لیے کچھ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, نہ دیکھے چاہیے, نہ ہدیے چاہیے, نہ کوئی بڑی بڑی قربانیاں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. اس کے لیے صرف ایک ہی چیز چاہیے, صرف ایک چیز صرف. اس نے کہا صرف ایک چیز چاہیے. کیا چاہیے؟ اس نے کہا ایک ہی چیز ہے. سنیے اپنی زندگی میں رکھ لیجیے, سارے جب زندگی میں رکھ لیجیے. کچھ نہیں چاہیے, نہ کوئی پیسہ چاہیے, نہ کوئی دیکھ چاہیے, نہ کوئی ہار چاہیے, نہ کوئی رونا چاہیے, نہ کوئی پٹنا چاہیے, نہ لمبیاں لمبیاں دعاواں چاہیے, نہ لمبے لمبے روزے چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. اگر میرے بہن بھائی یہاں تھے, آپ کے خاندان کے اندر آپ کی مٹی نہیں بھر رہی, اسے کہنے کی ضرورت ہے, اے مٹی میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے برکت دیتی ہوں, کیونکہ یہ اختیار میرے باپ نے دیا ہے. اے سیلری جو تو پوری نہیں ہوتی, میں یسوع مسیح کے نام سے تجھے برکت دیتی ہوں. یہ نہیں کہنا خداوند برکت دے دے, خداوند برکت دے دے, کوئی نہیں ملے گی. آئیے اندر یسوع مسیح کو جگائیے, یہاں پر جگائیے. تو خدا کا مقدس اور خدا کا روح تجھ میں بسا ہوا ہے. مقدس میں روح تبھی بسے گا کیونکہ میرا خدا پاک ہے, اور کہتا تو بھی پاک ہو جا. پاک کیسے ہوں گے؟ خدا کلام یہ سکھاتا ہے اپنے سارے دل سے, اپنی ساری جان سے, اپنی ساری عقل سے یسوع مسیح سے کیا کرے. نہیں آستا پھر نہیں اختیار آنا, نہیں آنا. اور ابلیس نو شیر ببر انگر کر کے دسو, اسے کہو نہیں ڈرتے تجھ سے. اے مٹی کو جکڑے ہوئی بدرو جو پورا نہیں ہونے دیتی, یسوع مسیح کے نام سے تجھے حکم دیتی ہوں, نکل جا میرے گھر سے, نکل تاکہ کٹ جاتا رہے. دیکھ میرے بچوں کے اندر جو تو نافرمانی کو پیدا کرتی ہے, اور بچے نو کٹی جا, اور کٹی جا, اور بچے نو نہیں کٹنا. جو نافرمانی کی بدرو اس کے اندر ہے اسے مارنے کی ضرورت ہے. اب بچے کو مارتے جاتے ہیں, کہیے اے گندی بدرو جو بدتمیزی کو برپا کرتی ہے, ہم یسوع مسیح کے اعلان سے, یسوع مسیح کے نام سے, برے کے لہو سے تجھے حکم دیتے ہیں میرے بچے کو آزاد کر. تو اسی بچہ ہی کو کی جان دے گا, وہ بچے کو کٹنے کی ضرورت نہیں ہے.
کچھ تو ہے نا. جو بچے کو جھگڑے ہوئی آپ سمجھتے ہیں جی کرتا ہو بدرو والا ہے, اور بدرو ہے جنیاں بھی ہیں جی کہتا تپالی تیرے ڈیرے میں نہ آئے گی. پھر کہتا نہ سورج دن کو سورج نہ رات کو مہتاب تجھے زر پہنچے. اس کا مطلب ہے دوپہر کو شام کو رات کو بھی بدرویں نکلتی ہیں, آتی ہیں کام کرتی ہیں بھاگ جاتی ہیں. تسی بچہ کٹی جاندے ہو, بندہ بیوی کٹی جاندہ ہے, بیوی بندے دے پیچھے پئی. تبھی لڑتے ہوئے سے کہیے بدرو سے بدرو اے گندی تاثیر جو ہم دونوں میاں بیوی کے اندر لڑائی کو برپا کرتی ہیں. ہم مل کر یسوع کے نام سے تیرے نشت کرتے ہیں, تجھے حکم دیتے ہیں ہمارے درمیان سے نکل جا تاکہ ہم میاں بیوی کی محبت پھر سے بحال ہو جائے. تو یہ آپ پہ لڑی جاندے تیرا قصور مطلب تیرا قصور. وہ یہ بھی دو ہوں دیا جی, اب بدروہ بھی دو ہوں دیا, کٹھی کام کرتی کلی نہیں کرتی. ایک بڈی جو وڑ جاندی ہے, ایک بندے جو وڑ جاندی ہے. اور بڈی نے چنڈیاں وڈی جاندی ہو, بندے نے چنڈیاں وڈی جاندی ہو. تال مارتے 4.5 اور تالیاں مروا جی واہ جی. ذرا کبھی اختیار کو استعمال کی چیز ہے. ایک بہن کہتی ہے مجھے اشارہ کر دیجیے گا کہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی باجی, میں ایک گھنٹے تھلے نہیں اترتا تھا, میرا کلام میرے چاچا نے پتا ہے 1 گھنٹے تو پہلا کلام سے ختم نہیں ہوتا. ایک بی بی آگے میں کہنی پاس صاحب دعا کرو میرا بندہ بڑا یار نہ چرچ آندا ہے نہ شراب پیندا, چرچ ہی نہیں آتا. میں کہ میں دعا کرتا نہیں کسی واسطے, میں نہیں دعا کرتا کرتا. کہنی پھر میں کہ میں دعا کرنا سکھانا, میں مچھلی نہیں دیتا, میں مچھلی پکڑنا سکھاتا ہوں. تہاڈے گھر بدرو آ جائے تو میں کراچی گا تو کراچی لبتے پھرو گے, پھر کی کرو گے؟ تے بدرو نوں مارنا سکھانے ہیں تینوں. کہنی کیا کروں؟ میں اپنا دعا کرنی ہے. پھر کہنا ہے گندی بدرو جو میرے شوہر کو چرچ نہیں آنے دیتی نا, آج سامنے آ, میں تو چھتر مارنا. یسوع مسیح کے نام سے بڑے کے لفظ سے میرے شوہر کے سامنے سے ہٹ جا, اور جب یہ چڑھ جائے اس کا راستہ تو نہ روک پائے. میں یسوع مسیح کے نام سے تیرے بندھن توڑتی, تیرے قلعوں کو ڈھاتی اور تیرے لیے حکم جاری کرتی ہوں یسوع مسیح کے نام سے ہٹ جا. میں نے اختیار نوں سنیا تے تسی بھی سن لو. آج اٹھی سلیب والے نہیں بننا, سدھے والے ہوئی. آج بڑی طاقت ہے اس کے اندر, اب لسٹ ٹھہر نہیں سکتا. اس نے ایسے ہی دعا کی اور اسی سنڈے اس کا شوہر چرچ کے اندر تھا. مجھے کہتی پاسا آ دیکھو آ گیا جی آج چرچ. آج نے تسی نا لوکاں دے وچ رہ رہا کہ مرگیاں بن گئے ہو نا, اج میں چاہنا ذرا عقاب بن جاؤ, ذرا پر پھیلاؤ. آج جا کے گھر کرنا کی آخری بات کرنا کیا آپ نے؟ صبح اٹھی یہ مت کہیں خدا میری مٹی کو برکت دیتی, کہ نہیں یہ نہیں کہنا. سنیے یہ نہیں کہنا. آپ خون خریدے ہوئے لوگ ہیں, سب جانتے ہیں نا آپ کا فدیہ دیا گیا ہے, آپ کے لیے لہو بہایا گیا ہے, آپ کے لیے اس کے منہ پر تھوکا گیا ہے. کسی نے منہ تھوکتے دیکھو گا لانا کی ہندہ بنا اور رکھ کے راپڑا لانا تھا منہ دیتے. یسوع مسیح نے اپنے منہ پر تھکوایا آپ کے لیے, داڑھی نوچی گئی, کانٹوں کا تاج, کبھی سوئی چبو کے تھے دیکھو کتنی درد ہوندی ہے. اس کو تو 3 اور 6 انچ کی کیل لگے, پسلی پر نیزہ لگا. کتنا مشکل سے آپ کو اس نے خریدا ہے, آپ کو خریدا ہے. گناہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, گناہ کا فدیہ اس نے دے دیا ہے. شیطان بولے, ابلیس کہے نا تو گناہ گار ہے, تیری نہیں خدا سنتا. میری بہنہ سنو, آپ سے اندر کہنے ہیں سوڑی خدا کی تو سنے گا, اس کی گناہ گاری بڑے ہیں. خدا سنتا ہے, خدا سنتا ہے. اسرائیل سے جب مصر سے لوگ نکلے, خدا کے سامنے خدا سے کہتے ہیں اچھا تھا ہم یہی مر جاتے, تو کہاں لے آیا ہے؟ خدا نے کہا میں سنتا ہوں ان کا بڑبڑانا. انہوں نے کہا ہم یہی مر جائیں گے, اب یہ خدا کی سرزمین پر نہیں جائیں گے, کیونکہ وہ خون کے ساتھ خدا نے ان کے ساتھ بھی عہد بندہ تھا. آپ کا تو بڑے نے خون دیا ہے. خدا میرے ہر ایک بھائی کی بہن کی سنتا ہے. جب بچوں پہ لعنت ڈالتے ہیں نا, خدا سنتا ہے, خدا سنتا ہے. آپ کی خود خریدے ہوئے لوگ ہیں,
جب مر جا تینوں موت آ جائے خدا سنتا ہے. کبھی لعنت نہ دیجیے. اٹھیے صبح، میری بہنیں اٹھے، میرے بھائی اٹھے، اپنی بیوی کو برکت دیجیے. یسوع مسیح کے نام سے میں اپنی بیوی کو برکت دیتا ہوں. بیوی اپنے شوہر کو برکت دے. کہیں آج کی صبح میں یسوع مسیح کے نام سے اپنے شوہر کو برکت دیتی ہوں، لعنت نہیں دیتی. خدا آپ کی سنتا ہے. آپ اپنی مٹی کو برکت دیجیے. کہیے جائیے میں خدا کی بیٹی، خدا کی خریدی ہوئی، میں اپنی مٹی کو یسوع مسیح کے نام سے برکت دیتی ہوں. میں اپنی برات کو جس میں آٹا گوندتی ہوں، آٹا ڈالیے، گوندیے. کہیے یسوع مسیح کے نام سے اس برات کو برکت دیتی ہوں جو کھائے زیتون کے پودوں کی مانند، امیری کی مانند، اور خدا کے حضور میں سورموں کی مانند، خدا کے لوگوں کی گواہی کی مانند ٹھہرے. برکت دیجیے، لعنت مت دیجیے، لعنت مت دیجیے، کبھی لعنت نہ دیجیے. آپ ہر ایک خون خریدا ہوا شخص ہے. آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ کے پاکوٹ کے اندر اختیار ہے. سب کے پاس اختیار ہے. اس شخص کی مت بنیے. سب کچھ ہونے کے باوجود وہ مر گیا. اگر آج آپ غریب ہیں، اگر آپ قرض کے نیچے ہیں، اگر آج آپ کی پوری نہیں پڑ رہی، اگر آج آپ مانگ رہے ہیں، تو یہ آپ کا قصور ہے، میرے یسوع مسیح کا ہرگز نہیں ہے. سنیے، آج سے شروع کر دیجیے. صبح اٹھیے، صبح اٹھیے. اس نے کہا میں تم کو اختیار دیتا ہوں. پہلی بار تم کو، ان کو نہیں. ان کون ہیں جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے، جن کا یسوع مسیح نے فدیہ نہیں دیا. فدیہ کن کا دیا؟ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو یسوع مسیح کو جانتے ہیں، جو یسوع مسیح سے محبت کرتے ہیں. کہتا تم کو میں نے اختیار دیا ہے. جو کچھ زمین پر باندھے گا میں آسمان پر باندھ دوں گا، جو کھولے گا وہ آسمان پر. آج صبح اٹھیے گا، ابلیس کے راستوں کو بند. قرض لانے والے گندی تفسیر، میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے وہ دروازہ بند کر دیتی ہوں تاکہ میرے گھر کے اندر قرض نہ آئے. دیکھ میں یسوع مسیح کے نام سے خوشحالی کا دروازہ کھول دیتی ہوں. کبھی کھول کے دیکھیے گا، کبھی کھول کے دیکھیے گا. کبھی شروع کیجئے، میری مائیں شروع کیجئے، میری بہنیں شروع کیجئے. ابھی اٹھیے گا، مٹی کو برکت دیجئے. یہ نہیں کہنا یسوع مسیح برکت دے دے، یسوع مسیح برکت دے دے. اس نے آپ کو مرغیاں نہیں بنائی ہیں، مرغیاں کر دے، کڑ 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 مرغیاں کر دے. آپ نہیں کرتا، ببر شیر نہیں کرتا ہے. ببر شیر دھاڑتا ہے. دھاڑیے ابلیس کے سامنے، کہیے یسوع کے نام سے خالی مٹی دیجئے، میں یسوع کے نام سے برکت دیتی ہوں. بھرنا شروع ہو جا. ایک توڑا ڈالیں گے، سارا مہینہ چلے گا. کبھی کر کے دیکھیے گا. کبھی مجھے پھر موقع ملا اس پر، کبھی آپ کو پھر کلام سناؤں گا. لیکن یاد رکھیے، آپ مرغیاں ہرگز نہیں ہیں. آپ وہ لوگ نہیں ہیں. کون راہ دکھائے؟ آپ کو راہ دکھانے والا ہے. آپ کا یسوع مسیح آپ کو راہ دکھانے والا ہے. اس نے کہا باندھ. آپ کا ایک خداوند ہے جو اختیار ہے، وہ اپنے اختیار آپ کو دیتا ہے. آئیے اپنی آنکھیں خدا کی سے بند کیجیے. میں آپ کے لیے دعا مانگوں گا. اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیجیے. آئیے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیجیے. بند جیسے ہم دونوں کو جوڑتے سے جوڑ لیجیے اپنے ہاتھوں. آئیے میں آپ کے اختیار کے لیے دعا مانگوں گا. جب آپ اپنی مٹی کو برکت دیں، آپ کی مٹی بھرنا شروع ہو جائے. آپ اپنی چھوٹی سی سیلری کو برکت دیں، وہ بھرنا شروع ہو جائے. آپ اپنے بچوں کے لیے برکت مانگیں، بچوں کے اندر ساری تصویریں چاہتی ہیں، بچے زیتون کے پودوں کی مانند ہو جائے. آپ اپنی بیوی کو برکت دیں، بیوی با برکت ہو جائے. بیوی شوہر کو برکت دے، شوہر با برکت. آئیے اپنے ہاتھ جوڑ لیجیے، اپنے ہاتھ جوڑ لیجیے. خداوند سے کہیے خداوند آج میں تجھ پر پھر سے ایمان لاتا ہوں. میرے ایمان کو تازہ کر دے. کہیے میرے ایمان کو تازہ کر دے اور مجھے سکھا. میرے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور وہ مکاشفہ جو آسمان سے تو دیتا ہے مجھے عطا کر. میں لائق طور پر تیرے لہو کو اپنی زندگی میں لے سکوں. آئیے کہیے خداوند اپنے لہو سے مجھے مسح کر دے. کہیے خداوند اپنے لہو سے مجھے مسح کر دے. اپنی روح سے مجھے بھر دے.
अपनी रूह से मुझे भर दे। देख मैं दोनों हाथों को जोड़कर तेरे सामने करता हूं, मेरे हाथों को बड़े के लहू से मसा कर दे। कहिए बड़े के लहू से मसा कर दे। जब आटा गूंदूं आटा बाबरकत हो जाए, सैलरी को हाथ लगाऊं सैलरी बाबरकत हो जाए। खुदावंद अपने घर की दीवारों के लिए बरकत मांगूं, आसमान बरकत देना शुरू कर दे। आइए खुदावंद से कहिए, आ मेरे इख्तियार को तो आसमान से तुझे देता है, मैं यीशु के नाम से रिसीव करता हूं। आइए सरकार को रिसीव कीजिए। कहिए खुदावंद बड़े के लहू से मैं उस इख्तियार को यीशु मसीह के नाम से रिसीव करता हूं। मुझे मोहब्बत करना सिखा, मुझे दुआ करना सिखा, मुझे पढ़ना सिखा। खुदा मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद तुझसे इल्तिजा करता हूं। मैं बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से तेरी पाखरू की कसरत को यहाँ पर मांग देता हूं। बेशक तू जमीन पर इसलिए आया कि कलाम की आग लग जाए, और खुदावंद ने कहा अगर कलाम की आग लग जाएगी तो मैं खुश होऊंगा। खुदावंद आज तेरे कलाम की आग से खुदावंद दिल रोशन हो जाए। खुदावंद इनके इख्तियार इनके दिल के अंदर ईमान के वसीले से खुदावंद भर जाए। खुदावंद देख मैं बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से इन हाथों को लहू से मसा करता और खुदावंद इख्तियार को इनके अंदर मुंतकिल करता, ताकि खुदावंद जिंदगियां खुदावंद तुझ में बढ़ती चली जाए और तेरे नाम की गवाही कसरत से आए। हालेलुया। खुदावंद मैंने जारी किया, तेरे आसमान ने जारी कर दिया, और तेरे खादम बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से इन्होंने रिसीव कर लिया। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह की वसीले से। जोर से कहेगा यीशु मसीह की वसीले से। आमीन। आमीन। खुदा आपको बरकत